السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہمارا موضوع گفتگو کامل ندامت اور توبہ کی شرائط ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے توبہ کریں۔ جو لوگ اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں توبہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ توبہ اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر خصوصی انعام ہے۔ اگر وہ ہماری نافرمانیوں پر سزا دے تب بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالی کے اس انعام و احسان سے کوئی شخص فائدہ نہ اٹھائے تو یقیناً بد نصیبی کی بات ہے۔ محققین کے نزدیک کامل توبہ کی چند شرائط ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں، برائیوں اور نافرمانیوں سے شرمندہ اور تائب ہو کر اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عہد کر کے دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں سے پہلی شرط ندامت اور شرمندگی ہے۔ توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں، طور طریقوں اور برے اعمال پر شدید پشیمانی اور شرمندگی محسوس کرے، جو کہ در حقیقت برے کاموں سے کنارہ کشی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ندامت کے صحیح ہونے کی علامات میں دل کا نرم ہو جانا اور کثرت سے آنسوؤں کا جاری ہونا ہے، کیونکہ جب دل کو اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا احساس جکڑ لے اور بندہ پر عذاب الہی کا خوف طاری ہو جائے تو یہ گریہ و زاری کرنے والا اور غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔ جمہور محققین کے نزدیک خالص ندامت ہی توبہ کی اصل ہے، جو کہ خلوص دل سے کوشش کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسرے نمبر پر ترک گناہ و معصیت ہے۔ توبہ کی دوسری شرط ترک گناہ ہے۔ برے فعل پر شرمندگی اور پشیمانی کے احساس کے بعد بندے کے دل میں گناہ ترک کرنے کا تہیہ جنم لیتا ہے اور بندہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی ایک کمزور اور حقیر ترین مخلوق ہو کر اس کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی حیا نہ کی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ یہ احساس ترک گناہ پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور وہ سنور گئے اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا اور انہوں نے اپنے دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ بندے کی توجہ
اس کی طرف مبذول کروا رہے ہیں کہ اس کی سابقہ زندگی میں جس قدر بھی غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئیں، وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کا طلبگار بن کر اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عفو و درگزر کی درخواست کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے توبہ پر پختہ رہنے کا عزم۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور پختہ عہد کرے کہ جن نافرمانیوں، خطاؤں اور گناہوں کا ارتکاب وہ کر چکا ہے، آئندہ یہ اس کی زندگی میں کبھی داخل نہ ہوں گی، کیونکہ توبہ کی ابدی سلامتی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ کس قدر اپنے عہد پر پختہ رہتا ہے۔ اس لیے پکا عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اگر شیطان کان میں کہے کہ تو دوبارہ یہ گناہ کرے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقوی کا عزم قبولیت توبہ کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ اس عزم کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ بس توبہ کے وقت اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کر لیا جائے کہ اے اللہ، میں آپ کے بھروسے پر پکا عزم کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو بندہ جب تک گناہوں پر نادم اور تائب رہے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر سایہ فگن رہے گی۔ اس کے علاوہ حقوق العباد میں سے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کر بیٹھے تو اولاً اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر یہ توفیق نہیں پاتا تو پھر اس سے معافی کا خواستگار ہو اور اللہ تعالیٰ سے عفو درگزر کے لیے دست بدعا رہے۔ آج بدقسمتی سے مذہبی اور دنیاوی امور کو علیحدہ علیحدہ پلڑوں میں رکھنے کی باطل طریقہ کار نے ہمارے معاشرے میں نیکی کے تصور کو دھندلا دیا ہے۔ بیک وقت لوٹ کھسوٹ، ظلم و ناانصافی، حق تلفی، مفاد پرستی، رشوت ستانی ہر طرف جاری ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ محض لفظی توبہ بھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس منافقانہ طرز عمل کی موجودگی میں ترک گناہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ حدیث نبوی ہے کہ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون اپنی توبہ میں سچا اور کون جھوٹا ہے۔ حقیقی توبہ اس وقت ہوگی جب توبہ کے بعد گناہ کو بھی مکمل طور پر ترک کر دیا جائے۔ بلا شبہ صحیح تو یہی توبہ ہے جو انسان کے شب و روز، افعال و اعمال اور حالات و کیفیات کو یکسر بدل کر رکھ دے، بندہ عبادت و ریاضت کا پیکر بن جائے اور رضائے الہی کا حصول اس کی خواہشات کا مرکز و محور بن جائے۔ توبہ اپنے محبوب کے ساتھ پھر سے جڑ جانے کا نام ہے۔ گناہ نے محبت کی حرمت کو مجروح کیا تو گناہگار احساس گناہ سے بوجھل ہو گیا، محبوب سے شرم آنے لگی، عفو و بخشش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کانپ گئے، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایسی ہی توبہ مقبول ہوتی ہے۔ حقیقی توبہ کے بعد بشری کمزوری کے باعث کسی بندے سے گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد 70 بار بھی صدق دل سے معافی مانگے تو توبہ قبول ہوگی۔ لہذا ان سہل ترین شرائط پر عمل پیرا ہو کر انسان سچی توبہ کی برکات سے دائمی طور پر مستفید ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اس قلیل زندگی کے ایک ایک لمحے کو نیکیوں سے قیمتی بنائیں اور جلد از جلد اپنے گناہوں سے کامل توبہ کریں، اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت نہ رہے اور وقت قضا آ جائے۔ اللہ پاک ہمیں سچی و پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اتنی کامل اور اکمل ہو کہ آئندہ کے لیے ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق سے مغرب میں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔